میجک انگلش میں سحر، عربی میں جادو، اردو میں یہ ایک حقیقت ہے، اور اس سے کوئی بھی جو ہے انکار نہیں کرتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا شکار بھی ہوئے. آپ کو پتہ ہے جب ایک یہودی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں کچھ ملایا اور اس کا اثر موت تک رہا. بیسیکلی میجک جو ہے یہ کانٹریکٹ ہے بٹوین ہوم، ایک میوزیشین کے اور ایک ڈیول کے، یعنی کہ شیطان کے. ان کے درمیان میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ دین جو ہے اس میں آپ بالکل فارغ ہو جاتے ہیں، اور میوزیشین جو ہوتا ہے وہ کانٹریکٹ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے اس کے ساتھ. اور اس کانٹریکٹ میں کیا شامل ہوتا ہے کہ شیطان کی عبادت کرنی پڑتی ہے آپ کو، اور شیطان کی عبادت میں پھر آپ کو اس کو سجدہ بھی دینا پڑتا ہے، نعوذ باللہ. تو جب شیطان کی عبادت کرنی پڑتی ہے وہ سجدہ، پھر وہ اپنے کچھ نیچے کے جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو ریلیز کرتا ہے آپ کی پاور میں دینے کے لیے، اور پھر وہ جا کے جس کو بھی جو بھی وہ میوزیشین ہرٹ کرنا چاہے وہ ہرٹ کر سکتا ہے. وہ جن پوزیشن بھی ہو سکتا ہے اور وہ میجک بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ جو اس کے ہاتھ میں یہ جنات آئے وہ پوزیس بھی کر سکتے ہیں کسی کو جا کے، اور یا پھر ہرٹ بھی کر سکتے ہیں. دونوں چیزیں اپنی جگہ تقریباً برابر ہی ہیں، لیکن پوزیشن از مچ اسٹرانگر. پوزیشن خدا نہ خواستہ کسی کو ہو جائے اگر جن کا، پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے جان چھڑانا. تو خیر اس میں کچھ نشانیاں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ میجک اگر آپ پہ خدا نہ خواستہ ہے کسی کے اوپر یا کسی کے انڈیویجول کے اوپر، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کچھ نشانیاں ہیں جو پہلے تو ان کا حملہ ہوتا ہے. سب سے پہلے میجیشین جو ہوتا ہے نا، اس کا سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے شادی کے اوپر، کیونکہ شیطان کو سب سے زیادہ نفرت بھی اسی رشتے سے ہے. تو یہ آپ کی شادی ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے. ایک بندہ جو ہے وہ یا تو کہتا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہی نہیں ہے. اچھا فار ایگزامپل اگر وہ فریم آف مائنڈ بنا بھی لے کہ میں نے شادی کرنی ہے، تو وہ اس کو اینکشیس کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ جو بھی اس کا جو بھی جن ہے یا واٹ ایور جو ڈیول ہے، وہ اس کو اینکشیس کرتا ہے کہ شادی کے بعد، تو شادی کے بعد وہ جو نباہ ہے وہ پورا ہی نہیں ہو پاتا، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ ایک اسکالر، عربی اسکالر بتا رہے تھے کہ میرے پاس ایسے وائف ہسبینڈس بھی آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو فزیکلی کل آور ہسبینڈ اینڈ وائف. مطلب ہسبینڈ کہتا تھا میں فزیکلی کل کرنا چاہتا ہوں اپنی وائف کو، اور وائف کہتی ہے میں فزیکلی کل کرنا چاہتی ہوں اپنے ہسبینڈ کو. یہ عرب کے اسکالر اپنے ایک بیان میں یہ اس کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اتنی نفرت ہو جاتی ہے. پھر کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے آپ کے رزق سے، کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے آپ کے عہدے سے، یا اصل میں شروع حسد سے ہی ہوتا ہے، اور حسد بغض میں کنورٹ ہوتا ہے، بغض پھر کینے میں کنورٹ ہوتا ہے، اور پھر کینہ جو ہے وہ آگے پھر انفارچونیٹلی انسان کو میجک تک لے جاتا ہے. اور آپ زیادہ اگر الحمدللہ بہتر سیٹلڈ پوزیشن پہ ہیں تو کسی کو تکلیف ہوگی وہ آپ کی رسک کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے تیسری چیز ہے وہ آپ کی ہیلتھ ہے، آپ کی ہیلتھ کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ 3 میجر ان کے پوائنٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ اٹیک کرتے ہیں. یا صحت ہوتی ہے، یا رسک ہوتا ہے، یا شادی ہوتی ہے. یہ تینوں اکٹھے بھی خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں. اور کئی دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی شادی ٹھیک چل رہی ہے لیکن آپ کا ورک پلیس پہ کام ٹھیک نہیں چل رہا. کئی دفعہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ورک پلیس پہ کام ٹھیک چل رہا ہے، آپ کی ہیلتھ بھی ٹھیک ہے لیکن شادی ٹھیک نہیں چل رہی. اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کی دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے. تو کنٹینیوس النس جو ہے یہ بھی اس کا وہ ہے. اور پھر کچھ جو فزیکل نشانیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ بلڈ کے ڈراپلیٹس دیکھ لیں اپنے گھر کے اسپیشلی ڈور سٹیپ کے اوپر. اگر تو جو ڈور سٹیپ ہے جو آپ کا گھر کے انٹرنس پوائنٹ ہے تو وہاں پہ جو ہے
یہ ایک میجک کی سب سے بڑی نشانی ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ کوئی مرا ہوا جانور دیکھیں، اسپیشلی اپنے گارڈن میں، اپنے گھر کے اندر مری ہوئی برڈ ہوگی کوئی، یا کوئی کٹی ہوئی، کسی گردن کٹی ہوئی ہوگی کسی ہین کی، اور وہ بیسکلی وہ جو خون بہایا جاتا ہے وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے کس کو؟ شیطان کو. تو اگر وہ آپ کو بغیر کٹی ہوئی گردن والی کوئی چیز اس طرح ملے. پھر دوسرا یہ کہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ نمک پھینک دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور قبرستان میں دال کا استعمال ہوتا ہے، جو آپ دال کھاتے ہیں دال پھینکی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ پھر اس کے بعد ڈریمز ہیں. یہ ڈریمز اگر آپ کو کنٹینیوسلی آ رہی ہیں تو یہ بھی میجک کی علامات ہیں. جیسے لیٹ سے آپ کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہیں ڈاگس، کتے، اپنی خواب میں بار بار آپ کو یہ اینیمل سامنے آ رہا ہے، تو یہ ایک نشانی ہے میجک کی. کنٹینیوسلی اگر آپ سنیکس دیکھ رہے ہیں کنٹینیوسلی، تو یہ بھی ایک میجک کی نشانی ہے. اور اس میں پھر آگے فردر کلاسیفیکیشنز ہیں. وائٹ سنیک ہے، بلیک سنیک ہے. بلیک سنیک اور وائٹ سنیک کا مطلب یہ کہ ایک دشمن ہے، اور دوسرا یہ کہ دوسرا جو ہے وہ آپ کی صحت کی خراب ہونے کی علامت کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنے آپ کو اگر قبر میں دیکھتے ہیں، لیٹ سے کہ میں قبر میں باندھوں یا میں کسی کلوز ایریا میں باندھوں، پھر آپ خواب میں اگر بلڈ کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہیں، تو یہ کچھ ڈریمز آپ کو بتا دیتی ہیں کہ دیر از سم تھنگ جو صحیح نہیں چل رہا. تو اس کے بعد ایک یہی اسکالر جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ بتا رہے تھے، کہتے کہ یہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ایک بندہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے آگے کہا کہ مجھے اپنی وائف کو جب میں دیکھتا ہوں نا تو اس کا سر جو ہے وہ کسی اینیمل کا نظر آتا ہے. مطلب کہ ٹھیک ٹھاک ہے، مطلب بیگم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سر جو ہے وہ کسی اینیمل کا نظر آتا ہے. لیٹ سے کسی ڈونکی کا کئی دفعہ نظر آتا ہے، کئی دفعہ مجھے کتے کا شکل نظر آتی ہے. تو ایسے بندے کے ساتھ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ وائف ایک ایسا ریلیشن شپ ہے یا ہسبینڈ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں آپ کنٹینیوسلی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو اور آپ کو کنٹینیوسلی یہ چیز نظر آئے، تو آپ تو فریک آؤٹ ہو جاؤ گے، اور اوبویسلی آپ وہ رشتہ تو نہیں نبھا پاؤ گے. تو کہتا ہے وہ اس نے ڈیورس کر دیا اپنی وائف کو. اب اس میں تکلیف جو تھی وہ دشمن کو تھی، اور وہ تکلیف اس طرح بدلی کہ جب وہ بندے کی آنکھوں میں الوژن ڈالا اور اس کی وائف بیچاری بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن اصل میں اس کو نظر کیا آ رہی ہے؟ کبھی گدھا نظر آ رہا ہے شکل میں، نیچے جسم انسان کا ہے، اوپر گدھا نظر آ رہا ہے، یا ڈاگ کی شکل نظر آ رہی ہے، یا کسی اور چیز کی شکل نظر آ رہی ہے. اور اسی طرح کینسرس لمس جو ہوتے ہیں. اب رقیہ ایک کرنے والے بتا رہے تھے کہ میرے پاس ایک بندہ آیا، جن آیا، جب میں نے مطلب اس کو پوزیشنز کو ختم کیا تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے ایک بندے کے جسم میں لمپ بنا دی ہے. لمپ مطلب وہ جو ایک گٹھلی نہیں ہوتی جیسے، تو اصل میں وہ یہ اس کو کینسر پیدا کرے گا اس کے اندر. اب وہ پوزیشن جب ختم کیا نا ان کے اندر سے، تو وہ بندہ جو ہے نا وہ اپنا ٹیسٹ کروانے گیا تو اس کا کینسر پازیٹیو مطلب کینسر نکل آیا. تو وہ اسکالر کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ یار تم نے کیمو تھراپی نہیں کروانی، یو شوڈ ناٹ گو فار کیمو تھراپی. تم اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے نبی کی سنت سے اس کا علاج کراؤ، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ جادو ہے، اٹس ناٹ کینسر. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایوری لمپ از اے جادو، لیکن یہ کہ اس کیس میں کیونکہ انہوں نے پوزیشن نکالا تھا تو ان کو وہ جینی ایک بات بتا گیا تھا. تو اس سے انہوں نے ٹریٹ کیا تو الحمدللہ within 3 weeks کے اندر there was no cancer cell at all.
تو کئی ایسے مسئلے جو ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا کینسر کتنا پھیل گیا. عرب علماء کے نزدیک کینسر کوئی بیماری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اٹس 90% میجک. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے جسم میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے تھرو دیز کائنڈ آف اسپرچول بیڈ اسپرچول ریچولز جو ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. اور اس کے بعد جب لمپ ختم ہوا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ میرے پہ جادو تھا. اب اس کا حل کیا ہے؟ اچھا، پھر ایک اور طریقہ آپ کو میں وہ ویڈیو کا لنک بھی شیئر کر دوں گا کہ اپنے اوپر چیک کرنے کا کہ جادو میرے اوپر ہے یا نہیں. اپنی شرٹ لیں اور اس پہ کچھ صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں. سب سے پہلے سورہ شمس ہے، اس کی پہلے وڈتھ ناپ لیں ایک دفعہ، کوئی بھی پوائنٹ، ایک میجرنگ پوائنٹ ناپ لیں آپ، اور اس کے اوپر وہ سورہ پڑھیں. اور وہ سورہ جو ہے اگر تو اس میں لینتھ میں کوئی کمی یا پیشی ہے دین یو آر فیسنگ اے میجک آلسو. تو I'll share the link of the video with you جس میں یہ ساری تفصیل موجود ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ دیکھیں، اللہ کے کلام سے بابرکت کلام کوئی نہیں ہے. اس کا علاج صرف جو ہے وہ قرآن اور سنت سے ہی ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے، اور یہ جو سو کالڈ عامل ہیں جو آج کل یہ کام کر رہے ہیں، پیسے بھی بنا رہے ہیں، ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون جب تک وہ قرآن اور سنت سے آپ کا علاج نہیں کر رہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ خود جادو ہوا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضور کے اوپر اثر اتنا رہتا تھا کہ بس وہ دنیا کی چیزیں بھول جاتے تھے. ان کی عبادت میں کوئی تصرف نہیں آیا، لیکن یہ کہ لیٹ سے اگر ابھی انہوں نے کوئی کام کیا ہے تو وہ بھول جاتے تھے کہ میں نے کام کیا ہے. تو حضرت اماں عائشہ ان کو یاد کرایا کرتی تھی کہ آپ نے یہ کر لیا. تو اس پروسیس کو دیکھ، اور تھوڑی سی ان کے اوپر نا اونگ رہتی تھی، یعنی کہ تھوڑی سی وہ رہتی تھی کہ یوز ٹو اسٹے اے بٹ، جس طرح وہ ریفریشنگ وہ تھی نا، وہ تھوڑی سا ان کا تھوڑا سا وہ پارٹ ختم ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو وہ پھر حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک کنویں کے اندر، حضرت علی کو کہا کہ ایک کنویں کے اندر جائیں، وہاں سے جا کے ایک وہ نکالیں، ایک ووڈو ڈال نکالی گئی جس پہ 11 کیا بندی ہوئی تھی، سٹرنگز. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا. ووڈو ڈال ان اے ویل. اللہ تو جانتے تھے، جبرائیل علیہ السلام کو ان ڈائریکشن ملی کہ آپ جا کے ووڈو ڈال نکالیں، 11 سٹرنگز بندی ہوئی ہیں اس کے اوپر. حضرت علی کو وہ ساتھ لے کے گئے، اور حضرت علی اور یہ دونوں جو موضوعتین ہیں، یہ جو سورہ فلق ہے اور ناس ہے، یہ دونوں اسی وقت نازل ہوئی تھیں، اور ان کی 11 آیتیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا. تو حضرت جبرائیل ایک آیت پڑھتے تھے، حضرت علی ایک سٹرنگ کھولتے جاتے تھے، ایک سٹرنگ کھولتے جاتے تھے، تو وہ پھر حضور کے اوپر سے اس کا اثر زائل ہوا. تو اگر اللہ کے نبی کے اوپر یہ ہو سکتا ہے تو میں جو کہ اتنے برگزیدہ بندے ہیں، تو میں اور آپ تو بہت ورنریبل ہیں اس چیز کے لیے. لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. موضوعتین کا سہارا لیں. ہر نماز کے اینڈ میں سلوشنز میں آپ کو کچھ بتا دوں کہ کوشش کریں مغرب کی نماز میں، اسپیشلی فرائض میں بھی موضوعتین پڑھیں، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جس میں خناس مخلوق کو چھوڑا جاتا ہے. اور اپنی جو آخری 2 رکعتیں جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں جس میں تلاوت ہے، کوشش کریں موضوعتین پڑھیں، یعنی کہ فلق اور ناس پڑھیں. اور دوسری چیز یہ کہ رقیہ کنٹینیوسلی، اس کا حل یہی ہے کہ قرآن کی آیتیں ہیں جو ان کا توڑ ہے، وہ کنٹینیوسلی کرتے رہیں. اگر پوری پڑھ نہیں سکتے تو سنتے رہیں. مشاری اور راشد فاسق کی آپ کو مل جائے گی، بڑی خوبصورت، ان کی ویسے بھی آواز بھی بڑی خوبصورت ہے، وہ لگا کے رکھیں گھر میں. اور دوسری چیز ہے باوضو رہیں. باوضو انسان پہ میجک اثر نہیں کرتا اس طرح جس طرح ایک بغیر وضو کا. اور تیسری چیز، چوتھی چیز،
اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں. جادو جو ہے نا وہ آپ کے بالوں کے اوپر ان چیزوں پہ ہوتا ہے اور یا پھر آپ کی کسی یوز چیز کے اوپر ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ سنت نبی یہ ہے کہ میں اپنی بات کروں، میں تو بہت سستی کرتا ہوں اس میں. ناخن کاٹ کے ہم تو ویسے ہی پھینک دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں پھینک دیے یا پھر فلش آؤٹ کر دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ناخن مٹی میں دبایا کرتے تھے. بال مبارک اترتے تھے تو مٹی میں دبا دیا کرتے تھے، تو اس کو کھلا نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان چیزوں کے اوپر سب سے زیادہ میجک ہوتا ہے. اور یہ جو خواتین ہیں ان کے لیے اسپیشلی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز میں، یار دیکھو اسلام میں برکت رکھی ہے ہر چیز میں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں اللہ نے، ہر چیز آپ کے فائدے کے لیے. خواتین کے بالوں پہ سب سے زیادہ جادو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تبھی اس کو 70 میں داخل کر دیا اور کہ کم از کم ہم نے بال کور رکھے. تو بال کور کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ خاتون کو اگر ایک بال بھی نظر آ رہا ہے نا تو اس کا مطلب اس کو 70 آویزاں ہے. 70 میرے اور آپ کا تو کیا ہے، فرام بیلی بٹن ٹو دا نیز، لیکن خواتین کا کیا ہے؟ سوائے شکل کے، سوائے ہاتھ کے اور سوائے پاؤں کے، یہ سب 70 میں آتے ہیں. تو جو خواتین عبایا کرتی ہیں یا اپنے آپ کو کور کرتی ہیں وہ 70 ڈھانپ رہی ہیں اپنا. یہ پردہ نہیں ہے شرعی پردے میں تو پھر آپ نے شکل کو بھی ڈھانپنا ہے. اور پھر جو بہت زیادہ ماشاءاللہ تقوی والی خواتین ہیں وہ تو پھر ان کی آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی، ان کے تو ہاتھ بھی گلوز پہ ہوتے ہیں. کوئی بھی ایسا پارٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا جو کسی غیر محرم، اور ان کے جو عبائے ہوتے ہیں وہ اتنے کھلے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی باڈی پارٹ بھی نظر نہیں آتا. تو اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی سیفٹی کے لیے کہا ہے کہ دوپٹہ لو یا واٹ ایور، اپنے اسکارف لو تاکہ تمہارے بال جو ہیں وہ کھلے نظر نہ آئے. تو یہ بالوں سے جادو بہت پھیلتا ہے. اس کو یوٹیلائز کر کے پھر آپ کی کوئی یوٹیلائز چیز، اگر آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں پلیز اپنی شرٹ واش کر کے دیں. لیٹ سے کسی چھوٹے بھائی کو دینی ہے، کسی اور کو دینی ہے. اب اللہ معاف کریے مطلب چھوٹا بھائی جادو کر دے گا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی آگے یوٹیلائز کر سکتا ہے. تو اس لیے اپنی کوئی بھی چیز کسی کو دینی ہے تو خدا کے لیے دھو کے دیں. اینڈنگ ریمارکس یہ ہیں کہ یار آج کل معاشرے میں جتنا حسد، بغض اور کینہ پھیلا ہوا ہے، لوگ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ان کو اللہ معاف کرے اپنے اسلام کا بھی خیال نہیں ہے. کسی دوسرے کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی، کسی دوسرے کا سکون برداشت نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس کی زندگی بھی تباہ کرو. اپنی تو کرتے ہی کرتے ہیں، ایک اگلے بندے کی زندگی بھی تباہ کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، اللہ پروٹیکٹ کیوں نہیں کرتا؟ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے پروٹیکشن کے طریقے بتا دیے ہیں. اب میں بے نمازی ہوں، میں وضو نہیں کرتا، میں اللہ کا کلام سے میرا تعلق کوئی نہیں. اچھا یہ بھی ایک جادو کا حصہ ہے، یاد رکھیے گا کہ آپ کا قرآن سے اور اسلام سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے. دس از ون آف دا سائن آلسو کہ قرآن سے اور اسلام سے دل نعوذ باللہ کھٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب آپ کے سامنے ان کو قرآن کی بات کرے یا اسلام کی بات کرے تو آپ کو وہ ایسے لگتی ہے جیسے پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے. you find bad about it. یہ بھی ایک سحر کا اور جادو کا نشانی ہے. تو میرے اور آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جادو کرنے والا اور کرانے والا دونوں کافر ہیں، اور یہ 7 تباہ کن گناہوں میں سے ہے. ہم نے اس دن 7 تباہ کن گناہ پڑھے تھے. تو حال میں نے آپ کو تجویز کر دی ہے کہ کثرت 3 کوشش ہے، اگر جتنی کر سکتے ہیں کریں. سورہ اخلاص، فلق اور ناس گھر میں انٹر ہوتے ہوئے 3 دفعہ پڑھ لیا کریں. جب بھی گھر انٹر ہوں 3 دفعہ پڑھ لیا کریں. آپ کے ساتھ شیطان انٹر نہیں ہو سکے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یہ 3 صورتیں پڑھیں اور گھر کو جا کے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جائے خالی گھر ہے
کوئی بھی نہیں اندر سے. تو اس سے یہ کہ جو شیطان ہے نا وہاں پہ پھر وہ آپ کو تو نہیں وہ نظر آ رہی, لیکن there is a spiritual wire which will not allow the shaitan to enter the house. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو پروٹیکشن کے لیے بہت ضروری ہے. میں اس لیے یہ بات زور ڈال رہا تھا کیونکہ انفارچونیٹلی ایک دو واقعات میں نے کل سامنے سے گزرے, تو میں نے کہا یار یہ ہمیں آدھے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ وہ کیا رہا ہے. اچھا ایک اور نشانی میں آپ کو بتا دوں, سوری میرے ذہن میں آ رہی, چکن کے یا برڈ کے انڈے آپ کے ڈور سٹیپس پہ ٹوٹے ہوئے آپ کو ملے ہیں, تو یہ بھی ایک جادو کی نشانی ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ بھی ایک جادو کی نشانی ہے. چکن کے یا کسی بھی برڈ کے انڈے ٹوٹے ہوئے ملے اگر آپ کو ڈور سٹیپ, تو یہ بھی ایک جادو کی نشانی. لیکن کرنے اور کرانے والا دونوں کافر ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرمائے, اور کرنا کرانا تو بہت دور کی بات ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. مطلب اپنی اور کنٹینیوسلی اس کی حفاظت کے لیے رقیہ کا استعمال کریں, یا پھر وہ ایک کتاب آتی ہے منزل, اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. اس میں ساری قرآن کا آیات ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والے ہیں. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا انشاءاللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اپنی پروٹیکشن کرو. جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ.